بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں. سبق آپ کے سامنے ہے. سبق کا نام میں نے اوپر لکھ دیا ہے قومی اتفاق. صنف ادب کے اعتبار سے ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے. اور ماخذ یہ کہاں سے لیا گیا ہے تو مقالات سر سید سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے تو بیٹا آپ ایسا کریں کہ اپنی جو پینسل ہیں، قلم ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جس طریقے سے آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، اس کے مطابق آپ آبجیکٹیو کو ہے وہ انڈر لائن کرتے جائیں گے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھتے جائیں گے. اور جس طریقے سے ڈیلی بیسس پہ ہم آبجیکٹیو ساتھ ساتھ بناتے ہیں اسائنمنٹ پیجز کے اوپر، ویسے ہی آپ نے اس کے اوپر بنا بھی لینے ہیں. تو آ جاتے ہیں بیٹا آج کے ہم سبق کی جانب. تو مصنف کا تعارف ہے. مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان. سر جو ہے یہ ان کا خطاب ہے جو انگریز حکومت نے دیا تھا. سید احمد خان ان کا نام ہے. انڈر لائن کریں ولادت کو. ولادت انڈر لائن پہلا آبجیکٹیو. ولادت کب ہے جی؟ 1817 عیسوی. یہ آبجیکٹیو آتا ہے کہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، تو یہ انڈر لائن کر لیں اور یہ اپنے پاس لکھ لیں. وفات 1898 عیسوی. یہ بھی انڈر لائن کر لیں اور اپنے پاس لکھ لیں. یہ ہمارا دوسرا آبجیکٹیو ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تعارف کی طرف. سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئے. معزز کے معنی اوپر لکھے ہیں عزت دار. علمی خاندان جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتا تھا. اب یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے، دہلی کو انڈر لائن کریں. یہ تیسرا آبجیکٹیو ہے کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے. یہ تیسرا آبجیکٹیو آ گیا. علم سے محبت سر سید کو ورثے میں ملی. ورثے کے معنی کیا ہیں؟ وراثت میں. وہ چیز جو آباء و اجداد کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وراثت کہلاتے ہیں. اسے وراثت کہلاتی ہے. دہلی میں تعلیم حاصل کی. ابتدائی جو تعلیم ہے انہوں نے کہاں حاصل کی؟ دہلی میں حاصل کی. تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کر لی. فراغت کے معنی کیا ہے جی؟ تکمیل، مکمل کرنا. جب تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کے بعد انگریزوں کا دور تھا. 1857 سے 98 تک ان کی عرصہ حیات ہے، زندگی کا عرصہ ہے. تو اب یہ دور جو ہے 1803 میں تقریباً پورے ہندوستان پر انگریز قابض ہو چکا تھا، اور 1857 میں جو برائے نام بادشاہت رہ گئی تھی بہادر شاہ ظفر کی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی. تو انہوں نے انگریز کی ملازمت اختیار کی. حکومت ان کی تھی تو ان کی حکومت میں ملازمت اختیار کی. محکمہ قانون میں، ٹھیک ہے، مختلف عہدوں پر رہے. عہدے جس کو آپ رینک کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے. منصب اردو میں اس کے معنی آ سکتے ہیں میم نون صاد بے. منصب، منصب پر رہے. بجنور، غازی پور، دہلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا. تبادلہ، تبدیلی، یہ علاقے ہیں. مختلف مقامات کے نام ہیں بجنور، غازی پور، دہلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا. 1857 کے ہنگامے کے وقت وہ بجنور میں تھے. 1857 کی جنگ آزادی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ایک آبجیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ آزادی کب ہوئی، تو یہ کب ہوئی جی؟ 1857 میں. اس وجہ سے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے. پھر یہ آبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ آبجیکٹیو جو میں کہتا جا رہا ہوں یہ آپ سے ساتھ ساتھ لکھنے کو بھی کہا گیا ہے، آپ ان کو لکھیں گے بھی. 1857 کی جنگ آزادی کے وقت سر سید احمد خان کہاں پہ تھے؟ بجنور میں تھے. بجنور اس کا جواب ہے آبجیکٹیو کا. انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی. بغاوت شروع ہو چکی تھی پورے ہندوستان میں، خاص طور پر دہلی میں. تو دہلی میں زیادہ انگریز تھے، تو انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کے صلے میں، صلہ بدلے کو کہتے ہیں، انہیں سر کا خطاب ملا. بھائی خطاب کس کو کہتے ہیں؟
ہاں وہ نام جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے کسی کارنامے کی وجہ سے، وہ سر کا وہ خطاب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو انگریز جو اپنی طرف سے کسی کو خطاب دیا کرتے تھے تو وہ سر کا خطاب دیتے تھے۔ تو خطاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ نام جو حکومت کی طرف سے کسی کارنامے کے سر انجام دینے کے بعد دیا جائے اسے خطاب کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی آبجیکٹو ہے، انگریزی حکومت کی طرف سے انہیں کیا خطاب ملا؟ سر کا خطاب ملا، آبجیکٹو، ٹھیک ہے جی۔ وہ انگلستان بھی گئے، انگلستان، انگلینڈ جس کو آپ کہتے ہیں، برطانیہ، ٹھیک ہے۔ وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن، تہذیب، طرز زندگی، طرز معاشرت، زندگی گزارنے کا طریقہ، تمدن کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، مغربی جو طرز تہذیب ہے یا مغربی تہذیب و تمدن ہے کہ طرز کا خصوصی مطالعہ کیا۔ طرز کہتے ہیں طریقے کو، یعنی جب وہ ہندوستان گئے تو انہوں نے وہاں کے تعلیمی اداروں کو دیکھا کہ ان کے اندر کون سی خاص اور اچھی باتیں ہیں، تو ان کو بغور انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے، کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے، انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں، اب بھی لوگ ان میں داخلے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر انہیں ایڈمیشن مل جائے۔ وطن واپسی پر ایسی ہی یونیورسٹیوں کا اجرا اپنے ملک میں بھی چاہتے تھے، اجرا جاری کرنا، بنانا، یہ جو معنی لکھواتا جا رہا ہوں بیٹا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اجرا اپنے ملک میں بھی چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا، انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا۔ بھئی یہ آبجیکٹو ہے، مسلم علی گڑھ کالج کس نے قائم کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ اس پر ڈیٹیل اور تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ مسلم علی گڑھ کالج کب بنا؟ لکھیں بھئی اپنے پاس، یہ بھی آبجیکٹو ہے، 1875 میں یہ اسکول بنا، مسلم علی گڑھ اسکول بنا 1875 میں۔ پھر یہ کالج کا درجہ کب حاصل کیا؟ تو 1877 میں، 1877 میں۔ ذہن کو دوڑائیں، یہ کون سے سال ہیں؟ 76 اور 77 اور 75۔ 76 میں قائد اعظم پیدا ہوئے، 77 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے، بہت اچھے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو اسکول بنا 1875 میں، ایک آبجیکٹو، کالج کا درجہ دیا گیا 1877 میں، دوسرا آبجیکٹو۔ پھر آگے دیکھیں، ان کی وفات کے 22 سال بعد اس کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ کب دیا گیا؟ ان کی وفات کے 22 سال بعد، یہ آبجیکٹو ہے۔ کتنے سال بعد جی؟ 22 سال بعد، یہ آبجیکٹو ہے کہ کب دیا گیا درجہ یونیورسٹی کا؟ 22 سال وفات کے بعد۔ اب یہ آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون سا سال تھا جس میں مسلم علی گڑھ کالج یونیورسٹی بنا؟ تو اب وفات کب ہوئی؟ ابھی 1898 میں، 22 سال اس میں ایڈ کریں تو 1920 بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ 1920۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اسکول جو 1875 میں بنا تھا، کالج 1877 میں ہو گیا، اور 1920 کے اندر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے آبجیکٹو آپ نے اپنے پاس لکھ لینے۔ تو بیٹا پہلے پیراگراف کے اندر تو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا، کب پیدا ہوا 1817 میں، وفات کب ہوئی 1898 میں، سر کا خطاب انگریز حکومت نے دیا، مسلم علی گڑھ اسکول انہوں نے خود بنایا، پھر کالج بن گیا 77 کے اندر، پھر 1920 میں یونیورسٹی بن گیا۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ چونکہ ہم ادب پڑھ رہے ہیں تو ادب، اردو ادب پر سر سید کے کیا احسانات ہیں وہ اب ہم اس کے بعد اس پیراگراف کے اندر پڑھیں گے۔ سر سید کے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ دیا۔ سر سید نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں کہتے ہیں واضح حصہ لیا ہے۔ اردو زبان کی اشاعت کے لیے، اشاعت کے معنی میں اوپر لکھ چکا ہوں، پھیلانا، اشاعت کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ پھیلانا، جس کو آپ کہتے ہیں پبلش کرنا، ٹھیک ہے جی۔
اشاعت کے لیے ان کے کارنامے سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سنہری حرفوں سے لکھنا یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں گولڈن ورڈز میں لکھنا، ٹھیک ہے، انگلش والے ایسے کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سنہری حرفوں سے سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے اردو نثر کو سلاست، اردو نثر کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لغوی معنی پھیلی ہوئی چیز اور نظم کی ضد ہے۔ نظم میں قافیہ، ردیف، وزن کا اعتبار ہوتا ہے، اور یہاں پر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ چلیں زیادہ تشریح ہم پھر نظم میں جا کر کریں گے۔ اردو نثر کو سلاست کہتے ہیں ہمواری، ہموار ہونا، سیدھا کر لینا، بالکل ٹھیک کر لینا، اور روانی کے زیور سے آراستہ کر کے قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آراستہ کرنا، سجانا، ٹھیک ہے، آراستہ کرنے کے معنی کیا ہے؟ سجانا۔ قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اب بھئی اردو کو کس طریقے سے قومی مقاصد کا ذریعہ بنایا؟ تو پہلے اردو جو تھی وہ صرف ادیب لوگ ہی اس کا استعمال کیا کرتے تھے، اور ادیب ہی سمجھا کرتے تھے۔ جیسے غالب کے اشعار جو ہو گئے وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، تو سر سید احمد خان نے اس کو آسان کر دیا۔ ہر شخص ان کے لکھے ہوئے مضامین کو، ان کے مقالات کو پڑھنے بھی لگا، اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھ بھی آ جاتی تھی۔ اب یہ اخلاقیات پہ مضمون لکھتے تھے، وہ بھی سمجھ آ جاتے تھے۔ تو ہمارا قومی مقصد اس سے حل ہو رہا تھا کہ قوم کی تربیت کرنی، انہیں اخلاقیات سکھانے، انہیں آداب سکھانے، انہیں زندگی کے طرز، جو زندگی ہے، طرز معاشرت ہے، اس پر لانا۔ سر سید نے مدعا نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ مدعا نگاری کے اوپر میں نے اس کے معنی لکھے ہیں۔ اپنی بات پہنچانا، اپنی بات پہنچانا۔ ایک شخص ہے وہ مشکل باتیں کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایسے مشکل باتیں، مشکل الفاظ آتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ سادہ الفاظ میں اپنی بات پہنچاتا ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ مطالب کو ہوتا ہے کہ ہماری بات دوسرا سمجھ جائے۔ ہمارے ادبی مقام کو سمجھانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ اپنا مطلب سمجھانا ہوتا ہے۔ تو مدعا نگاری پر خاص توجہ دی۔ اردو نثر کے اس زمانے کے پرتکلف اور مشکل انداز کو ترک کرنا چھوڑ دینا، یہ وہی باتیں جیسے غالب کی شاعری یا دوسرے پہلے زمانے کے شعراء تھے، ادیب تھے، وہ مشکل چیزوں کو لے کر آتے تھے، ان کو ترک کر دیا۔ ایک ایسی علمی، ایسی تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے، وہ ایک ایسی تحریک کے بانی تھے جس سے انسان سیکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ادبی تحریک کے بانی تھے۔ بانی کے معنی کیا ہے جی؟ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہو، بانی بنانے والے کوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بانی تھے، جس کا مقصد اردو نثر کو مشکل الفاظ اور ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر تجربات و مشاہدات کے بیان، ٹھیک ہے جی، تجربات و مشاہدات کے بیان، ماحول کی ترجمانی اور زندگی کے مسائل کی عکاسی سے روشناس کرانا تھا۔ عبارت میں نے اس وجہ سے پڑھی کہ مشکل الفاظ اس میں آ رہے ہیں، جسے ثقیل لکھا ہوا ہے، ثقیل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے جائیں ان کا مقصد کیا تھا۔ اردو نثر کو مشکل اور ثقیل کہتے ہیں مشکل کو۔ ویسے ثقیل کے لغوی معنی بھاری ہونے کے آتے ہیں، تو بھئی جو چیز بھاری ہوتی ہے اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے، تو یہاں ہم وہ معنی کریں گے جو ہمارا سبق ہمیں بتا رہا ہے، یہاں مشکل کے معنی کریں گے۔ ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر، تجربہ تو آپ کو پتہ ہے جی، ٹھیک ہے، اور مشاہدات کے معنی دیکھنا، وہ چیز جو انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے وہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، کہ بیان، ماحول کی ترجمانی اور زندگی کے مسائل کی عکاسی۔ عکاس جو ہوتا ہے کسی چیز کا وہی چہرہ پیش کرنا جو حقیقت میں ہو، سے روشناس کرانا تھا، روشناس کرانا، واقف کرانا۔ سر سید کا مقصد زندگی کے وہ پہلو جو ہم عام طور پر مشکل عبارتیں پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے تھے، سر سید کے آسان مضمون سے سمجھ سکتے تھے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے۔ سر سید نے سلیس، ٹھیک ہے جی، سلیس کے معنی کیا ہے جی؟ عام، آسان، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور سادہ
طرز تحریر کو فروغ دے کر اردو زبان پر احسان کیا۔ فروغ، ترقی، فروغ کے معنی کیا ہے جی؟ ترقی، یعنی سر سید نے سادہ طرز تحریر کو ترقی دی کہ بھئی اب اپنے ادب کے مقام کو لوگوں کو نہ بتائیں، بلکہ اصل جو مقصد ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ کا استعمال کیا۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے کی عمدہ مثال پیش کرتی، یعنی بات وہی ہے جیسے اقبال نے کہا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو جو بات دل سے نکلتی ہے تو وہ دل پر اثر بھی کرتی ہے۔ تو سر سید کا بھی مقصد یہی تھا کہ میری تحریر سادہ ہو اور آسان ہو۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے۔ بول چال جس کو آپ مکالماتی انداز کہتے ہیں، کنورسیشن جو ہوتی ہے دو آدمیوں کے درمیان، کیونکہ اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسے غصہ آ رہا ہے، یہ آرام سے بات سمجھے گا، یہ پیار سے بات سمجھے گا۔ تو ان کی تحریر بھی ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا جو ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں آپس میں۔ سر سید کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت، اسلوب کہتے ہیں انداز کو، جو ان کا انداز ہے طرز تحریر کا، اس کی نمایاں خصوصیت ان کا منطقیانہ انداز ہے۔ منطقیانہ انداز، دلیل سے بات کرنا۔ منطق وہ علم جس میں دلیل سے بات کرنی سکھائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو منطقیانہ انداز وہی ہوتا ہے کہ دلیل سے بات کرتے تھے۔ استدلال کا رنگ، استدلال دلیل کو کہتے ہیں، کا رنگ ان کے جملوں اور پیراگرافوں میں اثر دکھاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان کا جو دلیل سے بات کرنا ہے وہ اپنا اثر ان کی ساری تحریر میں دکھاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں ظرافت اور مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ ظرافت کہتے ہیں دانائی کی بات، ٹھیک ہے جی؟ عقل مند ہونا، دانائی ظرافت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ پہلے نثر نگار ہیں۔ نثر نگار، نگار کے معنی میں نے آپ سے کہا تھا فارسی کا لفظ ہے لکھنا، نثر لکھنے والے ہیں جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہیں، اور ان کی تقلید میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی۔ تقلید پیروی کو کہتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا۔ اصلاحی تحریک شروع کی جو جدید نسل کی کایا پلٹ دینے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نئی نسل، جدید کہتے ہیں نئے کو، آنے والے جو نوجوان تھے، کایا پلٹ دینا، ٹھیک ہے جی؟ قسمت تبدیل کرنا، کایا پلٹنے کے معنی اوپر لکھیں کیا چیز؟ قسمت تبدیل کر لینا۔ سنگ میل، سنگ میل، سنگ ویسے فارسی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں، اور میل جو ہوتا ہے وہ راستہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سنگ میل کے معنی جو یہاں پر لکھیں گے وہ لکھیں گے بنیاد۔ سنگ میل کے معنی کیا ہے جی؟ بنیاد۔ تو سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے قدرت بیان کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم کہتے ہیں سمجھ کو، زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ سادہ سی بات کو بھی اتنا خوبصورت کر کے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اس میں لطف آتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں، یہ بھی آبجیکٹو ہیں بیٹا۔ آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ یہ آبجیکٹو۔ اس طریقے سے تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات سر سید، ٹھیک ہے؟ وہ 1898 میں فوت ہوئے اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن ہوئے، طرف سائڈ، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے اہم مقامات کی طرف۔ تو بیٹا آج جو ہم نے پڑھا ہے سبق کا نام قومی اتفاق، مصنف سر سید احمد خان، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ مضمون ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 1817 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں۔ پھر اس کے بعد وفات 1898 میں کس جگہ پر؟ علی گڑھ کے مقام پر، جو ان کی مسجد ہے علی گڑھ کالج کی، اس کے پہلو میں دفن ہوئے۔ پھر اس کے بعد مسلم علی گڑھ۔ یہ مسلم علی گڑھ کیا ہے؟ یہ پہلے اسکول تھا، پھر اس کے بعد یہ کالج بنا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی بنا۔ کب بنا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ بالکل آپ نے دیکھ لیا کہ کب اسکول کب بنا؟ 1875 میں۔ کالج کا درجہ کب دیا گیا؟ 1870 کے اندر، اور اس کے بعد یونیورسٹی کب بنا؟ 1920 میں۔
ان کی طرز تحریر کی نمایاں خصوصیت کیا ہے، کہ ان کے انداز تحریر میں کیا کیا چیزیں اہم پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سلیس اور سادہ طرز تحریر ہے، بالکل سادہ سی بات کرتے ہیں، منطقیانہ انداز ہے، دلیل سے بات کرتے ہیں، سلاست ہے یعنی عام اور آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں، روانی ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ظرافت اور مزاح بھی پایا جاتا ہے، دانائی کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی مزاح بھی کر لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف جو ہیں وہ اہم یہ درج ذیل ہیں۔ بھئی ان کی تصانیف یہی ہیں جو ہم نے پڑھی بھی ہیں: آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدی اور مقالات سر سید۔ بیٹا یہ ہے آج کے سبق کا ہمارے خلاصہ۔ اب اس کے بعد آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو جو آبجیکٹو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اسائنمنٹ پیجز کے اوپر لکھ لینے ہیں، اور جو مشکل الفاظ بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اردو کی نیٹ کاپیز کے اوپر لکھ لینے ہیں۔ جس دن آپ کو کہا جاتا ہے اس دن لا کر آپ نے اسکول کے اندر جمع بھی کر لینا ہے۔ کوئی بات اگر مشکل ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سبق سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔